وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب آ جائیے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل کیا، بہترین بات اللہ نے نازل کی۔ اب دیکھیں، اللہ نے بات نازل کی ہو تو وہ ہوتی بہترین ہے، لیکن احسن الحدیث فرمایا۔ اگر دنیا کائنات میں کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، ان ساری باتوں سے بہترین بات اللہ کی بات ہے۔ کیا خصوصیت ہے اس کی؟ فرمایا کتاب متشابہ مثانی، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ملتی جلتی آیات ہیں اور بار بار دہرائی جاتی۔ دو مفاہیم اس کے ہیں، ملتی جلتی ہیں کہ کیا مطلب یہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اختصار کے ساتھ بات کر دی، کہیں تفصیل کے ساتھ بات کر دی، کہیں اسی کو کسی اور اسلوب میں بیان کر دیا، اور ملتی جلتی باتیں آپ کو قرآن میں ملتی ہیں۔ حالانکہ 23 برس کے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے، 22 سال 5 ماہ اور 22 دن، اتنے عرصے میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس سارے عرصے میں قرآن نازل ہونے کے باوجود کوئی آیت دوسرے کے مخالف نہیں ہے، ملتی جلتی ہیں۔ متشابہن کا ایک معنی یہ ہے، یہ ملتی جلتی ہیں، اس میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہیں مختصر ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں اسلوب مختلف ہے، دوسری جگہ اسلوب مختلف ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قرآن کی ایک بات جو ہے وہ دوسرے کے خلاف ہو۔ 23 سال گزرے، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ نے یہی دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ اگر یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، مخلوق کی طرف سے ہوتا، تو 23 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ 23 سالوں میں بندے کو تو اگلے سال اپنی بات یاد نہیں رہتی۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، اللہ اکبر، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لازماً تمہیں اس کے اندر بہت سارا اختلاف نظر آتا۔ ظاہر ہے چوتھے 5ویں سال 10ویں 12ویں سال بندے کو پچھلی باتیں یاد نہیں رہتی کہ میں نے 10-12 سال پہلے کیا کہا تھا، تو لازماً اگر یہ اللہ کی کلام نہ ہوتی، یا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، اللہ کی نازل کردہ نہ ہوتی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ پھر تم اس میں بے شمار اختلاف دیکھتے کہ پہلے سال کچھ اور کہا تھا، دوسرے سال کچھ اور کہا تھا، تیسرے سال کچھ اور کہا تھا۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ وحی الہی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہیں، ان کی فکر کے اندر آپ بے شمار اختلاف دیکھتے ہیں۔ جن لوگوں نے وحی الہی کا دعویٰ بھی کیا، یقیناً جھوٹا دعویٰ کیا، سچی وحی جو اللہ کی طرف سے آئی یا جو سچا دعویٰ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اختتام پذیر ہو گیا، بس اب قیامت تک کے لیے اور کسی کے اوپر وحی آنے والی نہیں، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی وحی کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو آپ اس کے تعلیمات کو دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں اختلافات نظر آئیں گے، کہیں کچھ کہا، کہیں کچھ کہا، کہیں کوئی بات کہی، کہیں کوئی بات کہی، اس لیے کہ جو اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنانے والا ہوتا ہے نا، اس کو اگلے سال یاد نہیں رہتا کہ میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا۔ لیکن جو اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، متشابہن ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ ملتی جلتی متشابہن کا ایک معنی تو یہ ہے۔ اسی طرح مثانی کا مطلب یہ ہے دہرائی جانے والی، تو بار بار دہرائی جانے والی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ تکرار ہے اس میں، اور بار بار دہرائی جانے والی کا ایک معنی یہ ہے کہ متقابل ہے، متقابلات جو قرآن حکیم کے اندر ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ جنت کا ذکر آتا ہے، ابرار کا ذکر آتا ہے تو ساتھ کفار کا ذکر آتا ہے، کفار کا ذکر آتا ہے ساتھ ابرار کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو دہرائی جانے والی دوہری چیزیں، ایک دوسرے کی جو تکرار ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جو متقابلات ہیں اس کی تکرار۔ لیکن اس کا ایک معنی اور ہے، اور وہ یہ ہے ان دونوں باتوں کا، متشابہن مثانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ متشابہ کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی آیات، گویا اس کے اندر مشابہت ہے۔
دوسری بات یہ، مثانی کا مطلب جو بار بار دہرائی جانے والی، یعنی اس کے اندر تکرار ہے، وہی باتیں بار بار آ جاتی ہیں، وہی صفات ہے اللہ کی بار بار دہرائی جاتی ہیں، وہی واقعات ہیں بار بار دہرائے جاتے ہیں، یعنی عقائد کی بات آتی ہے، چاہے احکام کی بات آتی ہے، چاہے قصص کی بات آتی ہے، چاہے ترغیب و ترہیب کی بات آتی ہے، تو ملتی جلتی بھی ہیں باتیں اور بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، گویا اس کے اندر مشابہت بھی ہے اور اس کے اندر تکرار بھی ہے۔ اور یہ دو باتیں ایسی ہیں، دو خصوصیات ایسی ہیں جو دنیا کے کسی کلام میں ہو، مخلوق کے کسی کے بھی کلام میں ہو، چاہے کسی ادیب کے کلام میں ہو، چاہے کسی شاعر کے کلام میں ہو، تکرار اور مشابہت جس کے کلام میں ہو، کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ آپ جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب میں نہیں پڑھ سکتا، اس میں تو تکرار ہے، بار بار وہی باتیں کہی جا رہی، آپ تھوڑی سی پڑھ کے چھوڑ دیتے۔ آپ کہتے ہیں اس میں تو وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو شروع میں لکھی ہیں، وہی بعد میں لکھی ہوئی ہیں، مشابہت ہے، چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ تو مشابہت ہو یا تکرار ہو، یہ دو خصوصیات جس کلام کے اندر موجود ہوں تو وہ کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ مخلوق کے کلام کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں۔ تو یہی فرق ہے مخلوق کے کلام میں اور خالق کے کلام میں، کہ اللہ کے کلام میں اللہ نے وہی دو خصوصیات ذکر فرمائی ہیں یہاں، جو دونوں خصوصیات کلام کی تاثیر کھو دینے کے مترادف ہیں مخلوق کے کلام میں ہوں تو، لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہی دو باتیں کہ چاہے تکرار ہے اور چاہے مشابہت ہے، دونوں خصوصیات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، اس قدر تاثیر ہے اس کے اندر۔ تو گویا مخلوق کے کلام میں وہی دو خصوصیات ہوں تو وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے، اور اللہ کے کلام میں جب یہ دونوں خصوصیات ہوں تو وہ اپنی تاثیر اس کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی اعجاز ہے قرآن کا، یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کے کلام میں۔ اس لیے یہ فرق یہاں پہ بتایا ہے کہ متشابہ کتاب متشابہ مثانی، بار بار دہرائی جانے والی اور وہی باتیں ہیں، باہم ملتی جلتی ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہے، اس کی تاثیر کا عالم یہ ہے، تقشعر، کانپ اٹھتی ہیں، منہ جلود الذین یخشون ربہم، گویا اس کے جلدیں، ان کے گویا جلدیں کانپ اٹھتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری عمریں، میں اپنی عمر کو کہتا ہوں 60 سال ہونے کو ہے، 59 سال میری عمر ہے، تو آپ لوگوں نے بھی جتنی زندگی گزاری قرآن پڑھتے سنتے رہے، کبھی رونگٹے کھڑے ہوئے؟ سوال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر تاثیر اتنی ہے کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدیں کانپ اٹھتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری سکن کانپ اٹھی ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں، ہمیں کبھی یہ کیفیت عطا ہی نہیں ہوئی۔ کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر کسی کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، یخشون ربہم، اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یخشون، ہم یخشون کا ترجمہ خوف کر لیتے ہیں، جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ڈرنا، خوف کھانا، خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور خشیت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ خوف کا معنی اور ہے، خشیت کا معنی اور ہے۔ اسی طرح تقوی، ہم اس کا معنی بھی ڈرنا کرتے ہیں، تقوی کا معنی اور ہے۔
ہر ایک اصطلاح ہے قرآن کی، اس کا الگ الگ معنی ہے، اور جب تک آپ اس اصطلاح کو اور اس اصل کیفیت کو نہ سمجھیں، کبھی یہ سمجھ نہیں آ سکتی کہ رونگٹے کن لوگوں کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یخشون ربہم، جن کے دلوں میں خشیت ہے۔ سن لیجئے خشیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ لغت میں دیکھیں نا، خشیت کا معنی، خاشیہ کا معنی ہے خافہ بتعظیم و محابت، خافہ بتعظیم و محابت۔ خاشیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے ڈرے اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کے رعب کی وجہ سے۔ یہ جو عظمت کا رعب ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ خشیت ہوتی ہے۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تک آپ کسی کے مرتبے کو نہ سمجھیں، کسی کے مقام کو نہ سمجھیں، آپ کے دل میں کبھی خوف آتا ہی نہیں۔ ہم یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے، ہمیں بتایا جائے تھوڑی دیر بعد کہ یہاں تو ایک وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سب کے دلوں میں ایک عظمت پیدا ہو جائے گی۔ وہ جو عظمت پیدا ہوگی، وہ عظمت کے تحت ہم اپنا رویہ بدلیں گے اس کے ساتھ، وہ جو عظمت کے تحت رویہ بدلیں گے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ جب آپ کو پتا چلے کہ جناب ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے اس ہال کے اندر وائس چانسلر صاحب تشریف لا رہے ہیں، یا کسی کلاس کو پتا چلے کہ جناب ہمارے وائس چانسلر صاحب اچانک داخل ہو گئے ہیں، تو ان کو پتا چلے اچھا یہ وائس چانسلر ہیں، تو وہ جو پوری کلاس کے اندر ایک عظمت کا رعب پیدا ہوتا ہے نا، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ گویا جب تک آپ کسی کی حیثیت کو، کسی کے مقام کو سمجھتے نہیں، ریکگنائز نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کو عظمت کے رعب کی یہ کیفیت بھی عطا نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں آپ جس جس کی عظمت کا رعب دل میں رکھتے ہیں، جس جس کی بھی ہستی کی بھی عظمت کا رعب دل میں رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں میں کوئی بڑے سے بڑا ہو، نہ اس کی کوئی عظمت ہے نہ اس کا کوئی رعب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ واخشونی، میری اللہ کی خشیت رکھو، اللہ کی عظمت ذہن میں رکھو، اللہ کی محبت ذہن میں رکھو۔ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کی عظمت کا رعب ہے تو اس کو پتہ چلے گا یہ کلام کس کا ہے۔ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کلام کس کا۔ جب تک اللہ کی عظمت کا رعب نہیں ہوگا، اللہ کے کلام کا رعب بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے کلام کا رعب پیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون سی ذات ہے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف ضروری ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف نہ ہو، نہ وہ عظمت سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کا رعب سمجھ میں آتا ہے۔ اور ایک دفعہ اگر سمجھ آئے کہ اللہ اکبر یہ کس کا کلام ہے، یہ جو صاحب کلام ہوتا ہے نا، صاحب کلام، یخشون ربہم، یہ نہیں فرمایا یخشون کلامہ، یخشون ربہم، اس رب کی خشیت رکھیں جس کا یہ کلام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب کلام جو ہے نا، صاحب کلام، اس کے ساتھ ہی تو کلام کی حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ عربی میں کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، لہذا پتہ چلے کہ بادشاہ نے یہ بات کہی ہے تو وہ جتنی بھی اس نے نامعقول بات کی ہو، جب وہ بادشاہ نے کی ہے تو کہتے بادشاہ کی بات۔ تو بادشاہ کی بات کو ہمیشہ، کیونکہ صاحب کلام کا پتہ ہو نا کون ہے، کس نے کہا، اس سے فرق پڑتا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کہا جائے پکڑ لو، میں کہوں پکڑ لو،
تو آپ سب حیران ہوں گے کہ کیا یہ اول فول بات کر رہا ہے، اس کی کیا حیثیت؟ کوئی معنی نہیں، پکڑ لو، اس کا کچھ مطلب نہیں۔ اور اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہے پکڑ لو، الفاظ وہی ہیں، لیکن تھانے دار کہے صاحب کلام کے بدلنے سے کلام کی تاثیر بدل جائے گی۔ کلام وہی ہے، پکڑ لو۔ علاقے کے تھانے دار نے کہا تو اس کا مفہوم ہے کچھ، اور اگر یہی بات صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے یا ملک کا وزیر اعظم کہہ دے پکڑ لو، تو بریکنگ نیوز بن جائے گی، تھرتھلی مچ جائے گی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ کلام وہی ہے، جو ایک صاحب کلام نے بات کی تھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دوسرے نے بات کی تو اس کی بہت بڑی حیثیت تھی، کلام وہی تھا۔ گویا صاحب کلام بدلنے سے کلام کی تاثیر بدل جاتی۔ تو کیا خیال ہے اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے بارے میں؟ سبحان اللہ، جس کا یہ کلام ہے، اس کی خشیت، اس کی عظمت کا رعب دل میں ہوگا تو پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ تمہیں پتا ہو کس نے تمہارے ساتھ کلام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، جب یہ خطاب آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب یہ خطاب آتا ہے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے ہو کے اور الرٹ ہو کے بیٹھ جایا کرو کہ کائنات کا مالک عرش سے تمہارے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ، اس نے تمہارے ساتھ خطاب کیا ہے، تمہیں مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو کہ میں کون ہوں اور میری کیا حیثیت ہے، اور کائنات کا مالک اس کی کبریائی کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، اور میری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے، وہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، جب تک یہ حیثیت نہ پتہ چلے اس وقت تک خشیت نہیں آتی، اور جب تک خشیت نہ آئے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرمائے، اور سوچا کریں بیٹھ کے میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور میرا اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بلند ذات ہے، یعنی کوئی حد حساب ہی کوئی نہیں، کتنی بلند ہے، کتنی بڑی ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہ جس کائنات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا چلا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان، تو 7 آسمان تو چلیں اندازہ کر لیتے اوپر ہوں گے، کہیں آسمان اوپر ہوتے ہیں، تو آسمان کے اوپر یہ جو پہلا نظر آتا ہے، اس کے اوپر کہیں دوسرا ہوگا، کہیں تیسرا ہوگا، کہیں چوتھا ہوگا، اوپر آسمان۔ تو 7 زمینیں کون سی ہیں جن کو آج تک یہ نہیں پتا چلا 7 زمینیں اور 7 آسمان کون سے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات کی حقیقت کو جان گئے۔ کائنات کی حقیقت کو تو کوئی نہیں جان سکتا، اس کائنات کی حقیقت کو کوئی، سائنسدانوں کو آپ دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں سائنسدانوں نے کائنات کا کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ کائنات ہم نے بنائی ہے اور ہم اس میں وسعت دیتے جاتے ہیں، یہ کائنات بڑھتی جاتی ہے، تمہارا جہاز جہاں پہنچتا ہے کائنات اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے، لہٰذا کیسے وہاں پہنچ جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت یہ اللہ کل یوم ہوا فی شان، وہ روزانہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے۔ کیسے کیسے کائنات بنتی جا رہی، کتنی بڑی ہے، واللہ اعلم، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کائنات ساری کی ساری، اور میں اکثر اپنی حیثیت سمجھنے کے لیے یہ مثال دیتا ہوں، آپ کبھی غور کیا کریں اس کے اوپر، جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت غور کیا کریں ہم کیا ہیں اور ہمارا اللہ کیا ہے، تاکہ ہمارے اندر خشیت پیدا ہو۔ مثلا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم جو حال میں بیٹھے ہیں یہاں، اس حال کا اگر نقشہ بنائیں تو ہم میں سے ہر ایک، اس کی ایک نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، ایک نقطہ۔ اور اگر اس پوری بلڈنگ کا نقشہ بنے
تو اس میں اس پورے حال کی حیثیت ایک نقطے کی ہے. اگر پورے لاہور کا نقشہ بنے تو پوری یونیورسٹی کی حیثیت ایک نقطے کی ہو جائے گی. اور اگر آپ پورے پاکستان کا نقشہ بنائیں تو لاہور ایک نقطہ رہ جائے گا. اور اگر آپ پوری دنیا کا نقشہ بنائیں تو اس میں پاکستان ایک نقطے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ہم کہاں چلے گئے؟ اپنی ذرا حیثیت تو دیکھیں ہم کہاں ہیں. اور جب نظام شمسی میں ہم دیکھتے ہیں تو نظام شمسی میں پوری زمین ایک نقطہ ہے. پھر مختلف نظام ہائے شمسی ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے اس سے کئی کئی لاکھ اور کئی کئی کروڑ گنا بڑے نظام ہائے شمسی ہیں. اللہ اکبر. ان سب کی مل کے پھر گلیکسیز بنتی ہیں, پھر آگے گلیکسیز کے کلسٹر بنتے ہیں. واللہ عالم یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اپنا اندازہ کریں میں کون ہوں اور میں کہاں ہوں اور میری اوقات کیا ہے. اور اس ساری کائنات کو بنانے والا رب کبریا ہے, اس کا مالک رب کبریا. نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان پوری کائنات اس کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں, اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں نہیں, اللہ کے عرش کے مقابلے میں. اللہ کی ذات کی کبریائی کیا ہے وہ تو ہم جان نہیں سکتے. تو اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے ایک حلقہ ہو, ایک چھلا, ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو لق و دق صحرا کے اندر. ایسا صحرا جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں, کتنا لمبا کتنا چوڑا صحرا, اس کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ایک انگوٹھی. تو جو نسبت اس انگوٹھی کو اس صحرا کے ساتھ ہے وہی نسبت اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ. پھر اللہ کی ذات اوپر کتنی بڑی ہے. اللہ, اس کی خشیت دل میں رکھنی ہے. اگر اس کی خشیت دل میں ہو یخشون ربہم, تو پھر یہ اللہ کی عظمت کا رعب دل میں آئے گا. تو پھر امید بنے گی کہ قرآن سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, سمجھ آئے کہ کس کا کلام ہے, ہم نے کس ہستی کا کلام. اس کا جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں, نماز کے لیے کھڑے ہوں, سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں, ہر چیز سے پہلے اپنی حیثیت کا اندازہ کریں اور پھر اللہ کے سامنے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نماز اور کوئی بھی عبادت اس طرح سے کیا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یوں جب کیفیت پیدا کرو گے تو اللہ کی عظمت کا روب پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ خشیت پیدا ہوگی. جب خشیت پیدا ہوگی تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری جلد کانپ اٹھے گی. جب جلد کانپ اٹھے گی گویا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ گویا وہ ہدایت کا سوئچ ہے جو آن ہو جائے گا. میں نے عرض کیا کہ قرآن ہدایت کا ایک خودکار نظام ہے. جو قرآن سے منسلک ہو گیا وہ ایسے ہے جو ہدایت کے خودکار نظام سے منسلک ہو. بس جس دن آپ کے رونگٹے کھڑے ہونے ہیں, سکن کانپ اٹھنی ہے, ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے پھر ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی وہ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے. یا اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں, اللہ کی خشیت دل میں ہوتی ہے, اللہ کا قرآن سنتے ہیں, تو ایک وہ موقع ہے جب خوف کی آیات دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو گئے, سکن کانپ اٹھی. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ایک مرحلہ آیا کہ اللہ کے انعامات کا تذکرہ سنا تو پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے جسم بھی نرم پڑ جاتے ہیں, اور کس طرف جھکتے ہیں؟ اللہ کی یاد کی طرف جھکتے ہیں. لیکن اس کو جب آپ ہدایت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہدایت کا آغاز ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہونے سے, سکن کانپ اٹھنے سے ہدایت کا آغاز ہوتا ہے, تو پھر انسان کا ظاہر بھی یعنی اس کی سکن بھی, اس کی جلد بھی اور پھر ان کے دل بھی سب کے سب اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں. وَلَقَدْ
يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ جس دن دل و دماغ ہر چیز ظاہر باطن ہر چیز اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑا، سمجھ لیجئے ہدایت مل گئی۔ جس دن یہ کام ہو گیا کہ دل بھی اور جسم بھی اللہ کی ہدایت کی طرف جھک پڑا، اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن سے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو سیدھے راستے پر لے کے جاتا ہے، لہذا جو قرآن سے جڑ گیا وہ اس بات کی توقع رکھے کہ وہ ہدایت کے خودکار نظام سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جوڑ دے۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں، گویا ان کو تو چین نہیں آتا اللہ کی یاد کے بغیر، نہ دل کو چین آتا ہے نہ جسم کو چین آتا ہے۔ اور چین کیا ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے نا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھیے، نماز قائم کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا دل کا قرار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے۔ تو پھر ایسے نہیں ہوتا کہ کسی شخص کو نماز یاد نہ رہے، کسی شخص کو اللہ کا ذکر یاد نہ رہے، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی یاد نہ رہے، پھر یہ نہیں ہوتا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر وہ ان کے جسم بھی اور ان کی جلدیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، دیکھیں دل اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، جلد یا جسم کیسے جھک پڑا اللہ کی یاد کی طرف؟ گویا عملی طور پر پوری زندگی وہ ان کاموں میں پھر بسر ہوتی ہے جو اللہ کی یاد والے کام ہوتے ہیں، سارے ان کاموں میں چل پڑتی ہے جو اللہ کے احکام ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ ہدایت ہے اللہ کی، ذالک ھدی اللہ، یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ھاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، یہ کیا پھر وہ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے بوجہہ، اپنے چہرے سے، سوء العذاب، برے عذاب سے، اپنے آپ کو بچاتا ہے اپنے چہرے کے ذریعے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، کیا پھر وہ، یہ ونس اگین وہی اسلوب ہے کہ یہاں پہ مبتدا موجود ہے، خبر محذوف ہے، اور یہ بالکل اسی طرح جیسے سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم کے اندر ڈال دیا گیا قیامت والے دن، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت والے دن امن میں رہا؟ تو کون بہتر ہے؟ تو یہاں فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پھر وہ شخص جو اپنے چہرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے برے عذاب سے قیامت والے دن، کیا وہ بہتر ہے یا وہ جو اس عذاب سے محفوظ رہتا ہے؟ یقیناً وہ جو عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تو چہرے سے عذاب سے بچنا کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی عذاب یا کوئی بھی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو انسان اس سے جب بچنے کی کوشش کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اپنا چہرہ بچاتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی آفت، کوئی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو انسان سب سے پہلے اپنے چہرے کو وہاں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے،
سب سے پہلے جو کوشش ہوتی ہے محفوظ رکھنے کی، وہ چہرے کو محفوظ رکھنے کی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے بھی اگر کسی اچانک حادثے کے موقع پر اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ اپنا چہرہ ہی بچائیں گے۔ تو چہرہ ہی اصل وہ شخصیت ہوتی ہے جس کو انسان بچاتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن اپنا چہرہ آگے کر کے عذاب بچانے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب سے دو چار ہوں گے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پھر وہ شخص جو اپنا چہرہ آگے کر کے اپنے آپ کو قیامت کے برے عذاب سے بچائے گا قیامت والے دن، کیا وہ بہتر ہے پھر، یا پھر وہ جنت والے جو اس عذاب سے مامون رہیں گے وہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ وقیل للظالمین، اور اس دن کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو کچھ تم کرتوت کرتے رہے۔ اللہ، ذوقوا، تم سب چکھو، ما کنتم تکسبون، جو کچھ تم کمائی کرتے رہو اپنے کمائی چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، جھٹلایا ان لوگوں نے جو آپ سے ان سے پہلے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب۔ اب یہ ہے ظاہر ہے کن سے پہلے تھے، یہ خطاب ہو رہا ہے کفار مکہ کو۔ تو کفار مکہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا، ان سے پہلے بھی تو لوگوں نے جھٹلایا نا۔ تو کذب الذین من قبلہم، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب، پس ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اللہ، یہ دھمکی دی جا رہی ہے اور ان کو انذار کیا جا رہا ہے کہ تم بچ جاؤ ورنہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ من حیث لا یشعرون، پھر ان کے اوپر عذاب ایسی ایسی جگہوں سے آیا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہاں سے آیا، وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے کہ عذاب کہاں سے آیا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کریم نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کریم نے فرمایا پھر ہر ایک کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایسے بھی ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کی آسمانوں سے۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ایسے بھی ہیں جن کو ایک چنگھاڑ نے آن پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ اکبر، جن کو اللہ نے فرمایا منہم من خسفنا بہ الارض، جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، اور ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے سمندروں میں غرق کر دیا۔ یہ عذاب کی مختلف کیفیتیں۔ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہے مطلب فاتاہم العذاب، کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا، کسی بھی طرح سے عذاب آ گیا۔ من حیث لا یشعرون، آسمانوں سے پتھر برسے، یا زمین میں دھسا دیے گئے، یا سمندروں میں غرق کر دیے گئے، یا چنگھاڑ آن پڑی، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عذاب کہاں سے آیا۔ تو اسی طرح کا عذاب گویا تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے لوگوں پر اس طرح سے عذاب آیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس چکھایا اللہ نے ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب، یا چکھائی ان کو اللہ نے الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی چکھائی، یعنی رسوائی میں مبتلا کیا اللہ نے ان کو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً بیان کیے ہیں ہم نے اس لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل، ہر طرح کی مثال، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، لوگوں کی نصیحت کے لیے۔ دیکھیں ایک بات سیدھے بیانیہ انداز میں کہی جاتی ہے تو وہ عام طور پہ وہ بعض اوقات اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، جب اس کو کسی مثال سے سمجھایا جاتا ہے تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں، یہاں بھی آگے ایک مثال آ رہی ہے، اس کی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں مختلف مثالیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن عربی قرآن ہے۔ دیکھیں قرآن عربین جب قرآن میں کہا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو قرآن پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، عربین فصیح کتاب، عربی کا مطلب ہوتا ہے فصیح اللسان، تو قرآن عربین یہ عربی کتاب ہے جو فصیح ہے، سمجھنے والی، سمجھ میں آ جانے والی، اور واضح زبان میں واضح کتاب ہے، غیر ذی عوج، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس نے اپنے بندے پر شکر ہے اس ذات کا، سب تعریف اس ذات کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ کوئی کجی نہیں رکھی۔ اللہ اکبر، نہ الفاظ کے اعتبار سے، نہ مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی ٹیڑھ اور کجی اس کے اندر نہیں۔ یہ کس لیے قرآن نازل کیا؟ یہ اس میں مثالیں بیان کی ہیں، اور یہ واضح قرآن کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، اس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ لعلہم یتقون، کیا معنی ہے اس کا؟ بار بار دہراتا ہوں میں یہ بات کہ یتقون، تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا۔ لہذا متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر یہ احساس ہو، دوہرا احساس، کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کی ناراضگی کا سرزد نہ ہو جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کی خوشنودی کا ہونے سے رہ نہ جائے۔ جس دل کے اندر یہ دوہری تڑپ موجود ہے وہ متقی ہے۔ لہذا قرآن ہم نے نازل کیا لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ تقوی والے بن جائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے ہی انسان متقی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا